الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، بزم قرآن کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے قرآن کریم کی چند سورتوں سورہ شمس، سورہ لیل اور سورہ ضحیٰ پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاشت کے وقت اس کی روشنی اور سورج کے بعد نمودار اور چھپنے والے چاند کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، دن کی قسم جب وہ تاریکی کو دور کرے اور رات کی قسم جب وہ زمین کو اپنی تاریکی سے ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورتحال کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، آسمان اور اس کی پختہ تخلیق کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلاؤ کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہر قدرت کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چند چیزیں بہت اہم بیان کرنے جا رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس اور اس کی کمال خلقت کی قسم، جبکہ اللہ نے اس کے لیے برائی اور بھلائی دونوں کے راستے واضح کر دیے۔ ان قسموں کے بعد جواب قسم اور گناہوں سے نفس کو پاک کرنے کی اہمیت پر زور دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قسم کھا رہا ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور خیر میں اسے پروان چڑھایا، اس کی نشو و نما کی، اور وہ بندہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی جنہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے ساتھ کفر کیا، چنانچہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور وہ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، ثمود نافرمانی کی اس انتہا کو پہنچ گئے کہ ان میں سب سے بدبخت آدمی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جسے اللہ نے ان کے لیے نشانی مقرر کیا تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ تب نبی صالح علیہ السلام نے انہیں اس بات سے ڈرایا کہ وہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، مگر انہوں نے بالآخر اسے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ہلاک و برباد کر دیا۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ نبی کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب و کامران ہوں گے، لیکن اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبیوں کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنا دے گا۔ سورہ لیل اس زندگی میں لوگوں کی گناہگوں کوششوں کو، تگ و دو کو بیان کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے میں قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھا رہا ہے جب وہ اپنی تاریکی سے زمین کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم کھا رہا ہے جب وہ اپنی روشنی سے رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى، اور مرد و زن کی تخلیق کی قسم کہ لوگوں کی کوشش اور کام مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کی کچھ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ اس بات پر قسم کھا رہا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، اپنے رب سے ڈرے گا اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور اس پر مرتب ہونے والے اچھے بدلہ کی تصدیق کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھلائی کے کام کی توفیق سے نوازے گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جو اپنے کام میں بخالت سے کام لے گا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلے سے بے نیاز ہوگا اور کلمہ توحید کو جھٹلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھلائی اور ہدایت کے اسباب کی توفیق نہیں دے گا، بلکہ اسے بدبختی کے اسباب کے ہاتھوں چھوڑ دے گا۔ حالانکہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگا اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ذمہ ہے بھلائی اور ہم برائی دونوں کے راستوں کو واضح کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ بھلائی اور برائی دونوں کے راستوں کو واضح کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی دنیا و آخرت کی بادشاہت ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس کا عذاب صرف وہی بدبخت جھیلے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا، گریز کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس آگ سے وہ متقی نجات پائے گا جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ضرور جنت سے نوازے گا۔ ان آیات پہ غور کیجئے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم تقویٰ کی راہ کو اپناتے ہیں تو ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، جنت سے شادکامی ہے، اور اگر ہم تقویٰ کی راہ کو نہیں اپناتے تو ہمارے لیے عذاب سے دوچار ہونا مقدر ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ کی آیتوں پہ غور و فکر کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاشت کے وقت کی قسم کھا رہا ہے جو دن کا پہلا پہر ہے، اور رات کی قسم کھا رہا ہے جب اس کی رات گھنی ہو جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلاسا دلاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داد رسی فرماتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل بڑا کرتے ہوئے اس صورتحال میں جب مکہ والے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی غلط باتیں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھارس بندھائی اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا اور نہ ہی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک آخرت کا گھر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہوئی نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل بیان کرتے ہوئے دھارس بندھانے کے لیے، دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پناہ دی، آپ کی نگہبانی کی اور رسالت کے نور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت بخشی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقیر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزی مہیا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے بے نیاز کر دیا۔ اب ان حقائق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ چنانچہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اور مانگنے والوں کو نہ جھڑکیں، اور آپ کی رب کی جو نعمتیں آپ کے اوپر ہیں انہیں بیان کریں، اور لوگ جو الٹی سیدھی باتیں آپ سے متعلق کہتے ہیں ان کو اپنے دل پر نہ لیں، مضبوطی سے اپنی راہ پہ گامزن رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں آپ کے لیے نعمتیں رکھی ہیں دنیاوی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ان تمام آیات پہ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کہنا چاہ رہا ہے ان کو ذہن میں رکھیے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔